बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बतें रिसीव हो रही हैं जी, और आपका फीडबैक मिल रहा है, बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों को ये बैकग्राउंड पसंद आया, तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे इसे मेंटेन करें। अब जनाब जो खबरें हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, और ज़रा खबरों का तज्जिया कर लेते हैं और आपको असल बात बता देते हैं कि इशू क्या रहा है। आरिफ अलवी साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हो गई। इलेक्शन 21 ये जो फरवरी की डेट आई है, इससे आगे जाने का चांस कोई नहीं है। पहले भी इलेक्शन डिले होने की कोई बात नहीं थी, इलेक्शन तो होने ही थे, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है कि इलेक्शन करवाने हैं, और इस बात के ऊपर मुल्क के मुख्तदर हल्के हर कोई ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन होने थे। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि इतना अरसा जो कुछ होता रहा, पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या रहा, इलेक्शन कमीशन कितना पीछे हटता रहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं है, और जो मुद्दा बताया गया वो आज इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ढेर हो गया। वो ढेर इसलिए हो गया कि इलेक्शन कमीशन को जो कानूनी मशावरत दी गई, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं दी गई, जानते बूझते हुए गलत दी गई। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक मौक़िफ़ रहा कि जी सदर के पास इख्तियार नहीं है, मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी बातें पहले भी आपको क्लियर की थी, अभी कुछ देर में आपको उसकी डिटेल भी मैं बताता हूँ। देखिए, ये तो बात क्लियर हो गई कि इलेक्शन अब फरवरी में होने जा रहा है। इलेक्शन होना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा। ये जो बार बार हम जोर दे रहे हैं ना कि इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ होना चाहिए इसकी इंडिकेशन एक ये आती है कि इलेक्शन साफ शफाफ शायद नहीं होगा, और शायद उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी ना हो जो कि किसी भी जनरल इलेक्शन के अंदर होनी चाहिए। बहरहाल ये मौक़िफ़ तो अब पीछे रह गया, इंतखाबात हो जाने हैं। लेकिन जो आपको असल बात मैं बताता हूँ कि मुझसे बहुत से लोगों ने इसके ऊपर आर्ग्यू किया। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, यानी अपने डिजिटल चैनल पर, और सबसे पहले उस वक्त तो सदर पाकिस्तान ने ख़त भी नहीं लिखा था जब मैंने ये बात ऑलरेडी की थी, और ये फैक्ट मौजूद है। अभी आपको पहले मैं ये दिखाता हूँ। पहले आप ये क्लिप देखिए जो कि समा टेलीविज़न का है, और उस पर मैंने समा टीवी के ऊपर ही 16 अगस्त को ये बात कही थी, जिसके अंदर ये बात बड़ी मैंने क्लियर की थी कि ये इख्तियार सदर का है आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत कि वो इलेक्शन की डेट थे। मैं आज ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अगर आप आइन का आर्टिकल 48, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने भी हम मोबाइल बैठे हुए हैं, अगर सारे खोल लें और 48(5) को पढ़ें, उसमें तो ये लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ, और ये बड़ी क्लियर बात है। उसमें ये लिखी हुई है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली, यानी कि आज अब तो वो 58(2) भी वो वाला तो नहीं रहा ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी कि डिसॉल्व कर दें, और प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली को, अब इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, ये आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है। वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ही शैल appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for holding of general elections of the assembly, and appoint a caretaker in accordance with article 224 और 224A। caretaker बन गई, ये प्रेसिडेंट ने डेट देनी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसने डेट देनी है। ये कोई कानून साजी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरे कानून साजी ये हुई है, इख्तियार दे दिया। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, कानून साजी इलेक्शन एक्ट का 57-58 था, जिसके अंदर जिससे सारा मसला बना पंजाब और केपी के इलेक्शन के ऊपर। तो अमेंडमेंट करके कहा गया कि जी अब कोई अथॉरिटी नहीं है, सदर के पास खत्म कर दिया गया, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन किसी जो आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उससे आप आइन के आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकते। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। फिर व्हाट विल प्रिवेल? आपने एक क्लिप देखा, उसके बाद मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से 24 अगस्त को जो मैंने व्लॉग किया, उसके अंदर भी मैंने ये बात, अब से तकरीबन 2 माह पहले सदर खत लिख चुके थे, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि जो ये खींचातानी चल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर के बीच में, इसमें सदर का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सदर के पास आईनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करें। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन गया, देखिए इलेक्शन कमीशन तो उसी तरह गया ना, आज जब वहां चले गए और जाके क्या कहा, वहां वही भड़क मारी वहां के जो वकील साहब है इलेक्शन कमीशन के कि जी हम पाबंद नहीं है इलेक्शन चीफ सदर साहब से मशावरत करने के लिए, जिस पे जज साहिबान ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा आपने क्यों मशावरत नहीं की, जब सदर ने लिखा भी आपको तो आपने क्यों मशावरत नहीं की। अब ये मैं कहता हूं, ये किसने उन्हें गलत एडवाइस दी, किसका मकसद था, क्या था,
آج پھر سپریم کورٹ کا جب حکم ہوا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر بھی پہنچ گئے صدر صاحب کے پاس، اور وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب بھی پہنچ گئے، وہ بڑے لائق وکیل ہیں، پہنچ گئے، خیر اگری ہو گیا جی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ یہ موجود ہے کہ الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا؟ الیکشن کمیشن تو کہتا ہے جی بالکل ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، ساری پارٹیز کو موقع ملے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ بالکل صاف شفاف الیکشن نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ دیکھیں صدر صاحب، میں کوئی بالکل عارف الوی صاحب کا فین نہیں ہوں، اور ان کا جو موقف رہا ہے مختلف اوکیزنز کے اوپر وہ بڑا غلط رہا ہے، لیکن اس معاملے میں ان کا موقف ٹھیک تھا۔ یہ آپ دونوں کلپس جو ہیں میرے یہ موجود ہیں، میرا ولاگ بھی موجود ہے، آپ یہ دیکھیے کہ میرا موقف رہا ہے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے اس پہ مہر ثبت ہوئی جب سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ صدر سے مشاورت کرے، اور صدر اس بات کا تعین کریں گے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کب ہونی ہے، الیکشن کا ڈیٹ کون سی اناؤنس کرنی ہے، یہ آئین کے تحت ان کے پاس اختیار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہماری جیت ہو گئی، ہماری جیت ہو گئی۔ بھیا کاہے کی جیت ہو گئی؟ برا نہ منائیے گا، لیکن کاہے کی جیت ہوگی؟ آپ کے پاس بچا کیا ہے جماعت کے اندر؟ عمران خان صاحب اندر، شاہ محمود قریشی صاحب اندر، اسد عمر صاحب کوئی ویلیو نہیں، ویلیو اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی اب انہیں اون ہی نہیں اس طرح کر رہی، عمران خان صاحب ان سے سخت ناراض ہے، چودھری پرویز الہی صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف وہ اندر۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سارے لوگ جو یہ جیل میں ہیں تو معاملہ چلے گا کیسے؟ کون پارٹی کے ٹکٹ شروع کرے گا؟ یہ بات جاوید چودھری صاحب نے بھی ریز کی، اور یہ شاید درست ہے کہ کسی کے سائن سے تو جانے ہیں نا، تو اگر ان لوگوں میں سے کسی کو جیسے عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب تو ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب جاری کر سکیں گے، پھر کون جاری کرے گا ٹکٹ؟ پارٹی کے ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ کس کے کون کینڈیڈیٹ سلیکشن کرے گا؟ تو پاکستان تحریک انصاف تو اگر دیکھا جائے بحیثیت ایک جماعت، وہ تو ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہوگی نہیں اس طرح سے کہ وہ الیکشن میں کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یا کچھ اس کے پلے لگ جائے۔ سو یہ تو بات بڑی کلیئر ہو گئی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف رہا ہے جیسے عمران خان کی لوگ بار بار کہتے ہیں، دیکھیے عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایپی سینٹر رہے ہیں، پہلے مشہوری کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے، پھر جو ان کا کردار رہا ہے، ظاہری بات ہے آج جو ملک کی سیاسی حالات بدلے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے بدلے ہیں نا۔ یہ 9 مئی یہ سارا کچھ یہ عمران خان کی وجہ سے بدلا ہے۔ آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں ان کی جماعت کریے تو عمران خان کی وجہ سے بدلا ہے۔ تو عمران خان کی بات اور کس کی بات کریں گے؟ سیاسی جماعتوں کی بات کرنی ہے۔ یہاں آ کر آپ دیکھیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کس گرداب کے اندر ہے، کوئی آپشن نہیں۔ اب ذرا آپ آگے اس کے اندر آ جائیں، الیکشن ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے، ساری باتیں اس میں چل پڑیں گی، لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ایک شک اور شبہ آپ کو لگے گا، اور اس پہ بڑی سیریس تھاٹ ہو رہی ہے، بڑا ایک تھاٹ پرووکنگ بات ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن جو بھی نئی حکومت آئے گی کیا وہ 5 سال نکالے گی؟ یہ سوال اپنے آپ سے آپ بھی پوچھیں، یہ سوال اپنے آپ سے میں بھی پوچھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے گا تو ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ میرا سوال اپنی جگہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں الیکشن میں اتنی کھینچا تانی ہوگی، ایک جماعت کہے گی ہمیں دبا دیا گیا ہے، ہم پاپولر تھے لیکن ہمارے میں ختم کر دیا گیا ہے، اس سے سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ ہمارے ولاگز کے اندر یا ہمارے پروگرامز کے اندر تو شاید ہم یہ بات کلیم کر لیں، لیکن میں تو بحیثیت پاکستانی مجھے تو سلیکشن کے بعد بھی استحکام نظر نہیں آتا، واللہ عالم بالصواب، لیکن میں یہ بات چند وجوہات کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی جو صحت یا اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں، جتنی کی آسرائیاں ہو رہی ہیں، آج ان کے اپنے ذاتی معالج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں وہ گئے، انہوں نے ملاقات بھی کر لی، وحید سلطان صاحب نے، بہت گریٹ آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ دیکھیں رزلٹ کیا نکلا۔ انہوں نے بھی کہا عمران خان بالکل فٹ ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی حالت بڑی بری ہے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ ہاں جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ کچھ کام جو الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈڈ ہیں کہ یہ کرنے ہیں وہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کام جو کہ سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ عمران خان کو ایک اور سزا ہونی ہے۔ یہ لکھی پڑی بات ہے، یہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، 15 دن، 20 دن، مہینہ، 1.5 مہینے،
جو اب تک کی خبریں میں اور اب تک کا جو میں اکٹھا کر پایا ہوں مواد، وہ تو یہی کہتا ہے، اور کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ چیزیں آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور سب تمام مار دھاڑ کے بعد آج بھی اگر سروے دیکھا جائے، سرویز دیکھے جائیں یا جو اسیسمنٹ دیکھی جائے، وہ ایسی نہیں ہے ان جماعتوں کے لیے جو کہ کہہ رہی ہیں خود کو کہ جی ہم کلین سویپ کریں گے یا ہم بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی لیں گے. ایسے حالات نہیں ہیں. پتہ نہیں الیکشن میں، الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے. الیکشن ڈے پہ لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے. 8 فروری کو بائی اینڈ لارج تھوڑا سا ماحول کھل آتا ہے، لیکن سردی ہوتی ہے. لیکن شاید سردی ریلیونٹ نہیں ہوگی، شاید ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ریلیونٹ نہیں ہے، اس لیے کہ انتخابات کروانے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، چاہے ان میں جو ووٹر کا تناسب ہے یا ٹرن آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ کم ہی ہو ووٹوں کا تناسب، لیکن ایک الیکشن کروانے ہیں. اب آپ اس کے گرد ذرا اپنا ذہن دوڑائیے کہ آپ کو لگتا ہے جو بات میں نے پہلے کی تھی اور وہ بات میں اب بھی کر رہا ہوں کہ کیا الیکشن ایسی ماحول میں اگر ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا، سیاسی استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں آئے گا. پوری جو تحریک انصاف کی لائن تھی وہ پٹ چکی ہے بے شک ہر محاذ پر، ایون یہ الیکشنوں والے معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جی ہم الیکشن چاہتے ہیں، جی الیکشن ہو جائے. الیکشن کا بھائی کیا، کچھ بھی نہیں. صدر صاحب کو ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگی، جب وہ حلقہ بندیاں کا کام مکمل ہو جائے گا وہی اسی پہ الیکشن ہونے ہیں، وہ ہو جائیں گے. بات تو تب تھی جس پہ تحریک انصاف کہتی تھی ہم نے 90 دن، وہ 90 دن تو گئے. وہ کہتے ہیں وہ زمانے گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. تو اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا تحریک انصاف کے پاس. اب جن جماعتوں کے پاس بچا ہے اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ نظام کا حصہ ہے اس وقت اور ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، ان کا ٹیسٹ بھی آنے والا ہے. ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جب انتخابات ہوں گے تو ان کے حصے میں کیا آتا ہے. یہ جی ہمارا آج کا ولاگ تھا رات کا. آپ اسے دیکھیے، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.